درود پاک کب کب کہاں کہاں اور کیسے کیسے کام آتا ہے. ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ، بڑا ایمان افروز واقعہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ایک دوست نے اپنے ایک دوسرے دوست کو قرض دیا، اور جب اس نے قرض دیا تو وہ قرض ایک بڑی اماؤنٹ تھی، 3000 دینار. وہ ٹائم آ گیا جب اس ٹائم وہ قرض لینے کے لیے اپنے دوست کے پاس گیا کہ بھائی مجھے میرے پیسے واپس دو. تو اس نے کہا کہ پیسے تو نہیں ہے میرے پاس، میں کولیپس ہو گیا ہوں، بزنس اب میرا ختم ہو گیا ہے، میں تمہاری رقم نہیں دے سکتا. اس نے ایک اور ٹائم دے دیا اسے کہ ٹھیک ہے اب اتنے وقت دنوں کے بعد میں دے دوں گا. وہ ٹائم بھی گزر گیا، اور جب وہ ٹائم بھی گزر گیا تو اس کے بعد اس دوست نے کہا کہ اب تو پیسے دے دو بھائی، میرا ٹائم پورا ہو گیا ہے. پھر نہ دے سکا ٹائم. آخر کار معاملہ جو ہے وہ کورٹ میں چلا گیا، قاضی کے پاس چلا گیا. اب قاضی نے جس کو پیسے دینے تھے اس کو بلایا اور کہا کہ بھائی آپ کو اس کے پیسے دینے ہیں؟ کہتا ہے ہاں پیسے تو دینے ہیں. تو کہا پھر دیتے کیوں نہیں ہو؟ کہا پیسے ہیں ہی نہیں، کاروبار ہی ختم ہو گیا ہے، قرضہ تو لیا تھا، اب میرے پاس بچا ہی کچھ نہیں ہے. تو کہا اچھا اب یہ بتاؤ کہ کب دو گے، کیسے دو گے؟ اس نے کہا بس میرے پاس پیسے ہی نہیں ہیں. تو کہا اب تمہارے پاس 30 دن کا ٹائم ہے، 30 ڈیز میں یا تو اس کے پیسے لوٹا دو یا 30 دن کے بعد تمہیں قید کر دیا جائے گا. یہ شخص اب گھر آیا، پیسے تو تھے نہیں، مگر شاید علماء نے لکھا کتابوں میں، یہ واقعہ کئی بڑی بڑی کتابوں میں لکھا اور درود پاک کے فضائل کی بڑی بڑی کتابوں میں لکھا. اور اس شخص نے سوچا کہ اس نے ایک حدیث پاک پڑھی ہوئی تھی کہ جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، جس کا مضمون ہے کہ جو شخص پریشان ہو، مصیبت زدہ ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے، کیونکہ درود پڑھنا مصیبتوں اور پریشانیوں کو لے جاتا ہے. اب اس عاشق رسول نے سوچا اور تو کچھ ہے نہیں، اب میں درود پاک پڑھنا شروع کرتا ہوں. صبح سے لے کر شام تک وہ درود پاک پڑھنے لگ گیا. 27 دن گزر گئے، only 3 days left. 3 دن باقی تھے قاضی کے پاس جانے میں. 27 دن گزر گئے درود پڑھتے پڑھتے. جب 28ویں رات آئی تو آنکھیں تو بند ہوئیں، مگر خواب میں اسے ایک آواز آئی، گھبراؤ نہیں، تمہارا قرضہ ادا کر دیا جائے گا، تمہارا مسئلہ سالو ہو جائے گا. صبح اٹھتا ہے، درود پاک پڑھ رہا ہے، مگر کہتا ہے یہ آواز سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا، پیغام کیا ہے اسے سمجھ نہ آیا. 28واں دن گزر گیا، 29ویں رات آ گئی، مگر اب آنکھیں بند ہوئیں اور قسمت جاگ اٹھی. نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا گھبراؤ نہیں، علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، وہ تمہارا قرضہ ادا کر دے گا. اب یہ عاشق رسول صبح اٹھا تو ویری فریش، حشاش بشاش کہ اب تو کام ہو گیا، نبی پاک نے خواب میں آ کر بشارت دی ہے. مگر پھر ذہن میں سوال آیا کہ علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤں گا تو ثبوت کیا ہے، پروف کیا ہوگا؟ میں جا کر اس کو کہوں گا کہ میرا قرضہ دے دو تو ایسے تو قرضہ نہیں دے دینا. اور میں نے اس کو کہا کہ مجھے نبی پاک نے خواب میں کہا ہے، اور اس نے اگر مجھ سے کوئی نشانی مانگی تو میں نشانی کیا دوں گا؟ آخری دن تھا، 29واں دن تھا، وہ بھی درود پڑھتے پڑھتے گزر گیا. 30th نائٹ آ گئی، صبح وہ دن ہے جب عدالت میں جانا ہے. اب اس رات پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا. کہ حضور چلا تو جاؤں گا، لیکن اگر وزیر نے مجھ سے کوئی نشانی طلب کی تو میں کیا جواب دوں گا؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کمال کا ارشاد فرمایا کہ علی بن عیسیٰ سے کہنا کہ تم روزانہ فجر کی نماز کے بعد 5000 بار درود پاک پڑھتے ہو، یہ راز فقط تم جانتے ہو اور تمہارا رب جانتا ہے. اب یہ جب صبح اٹھا تو ایک نشانی بھی مل چکی تھی. عدالت میں جانے سے پہلے وزیر کے دربار میں پہنچ گیا. اسے یہ ڈر تھا کہ آج پیسے نہ لوٹائے تو سزا ہو سکتی ہے. جب وزیر کے دربار میں پہنچا تو وزیر اپنے مشیروں کے ساتھ بیٹھا تھا. کہا مجھے آپ سے بات کرنی ہے. کہا بتاؤ کیا بات کرنی ہے؟ کہا میں ایک پیغام لایا ہوں آپ کے لیے. اچھا کس کا پیغام لائے ہو؟ کہا میں نبی پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیغام لایا ہوں. وہ عاشق رسول وزیر تھا. کہتا بتاؤ میرے آقا نے کیا پیغام دیا ہے؟ کہا حضور میں 3000 دینار کا مقروض ہوں، آج آخری دن ہے اور میرے آقا نے مجھے بشارت دی ہے کہ آپ سے کہوں کہ آپ میرا قرض ادا کر دیجئے. علی بن عیسیٰ کہتا ہے کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس؟
ہے کوئی دلیل بھی ہے آپ کے پاس؟ میں کیسے مان لوں کہ آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا ہے؟ عاشق رسول کہتا ہے خالی ہاتھ نہیں آیا، میرے آقا نے مجھے دلیل بھی عطا فرمائی ہے، مجھے ایک ایویڈنس بھی دیا ہے، اور پروف یہ ہے حضور کہ آپ روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ جب تک 5000 کا عدد پورا نہیں ہوتا آپ اس وقت تک کسی اور سے بات نہیں کرتے۔ اور اے وزیر صاحب، یہ رات صرف آپ کو پتا ہے اور آپ کا رب جانتا ہے۔ اللہ اکبر! وہ وزیر تو جس کو کہے نا جھوم اٹھا، ایسا عاشق رسول وزیر تھا جو روزانہ صبح 5000 درود پڑھتا ہو، اس کی تو عید ہو گئی نا۔ وہ کہتا ہے مرحبا یا رسول اللہ، میرے آقا نے میرے درود قبول کر لیے، اس سے بڑھ کر میرے لیے سعادت کیا ہوگی۔ اب یہ وزیر اپنے سیٹ سے اٹھتا ہے، اپنے کمرے میں جاتا ہے، تھوڑی دیر بعد واپس آ کر اس عاشق رسول کے ہاتھ میں 3000 دینار رکھ کر کہتا ہے حضور پہلے 3000 دینار تو نبی پاک کا حکم کی میں ادب سے بجا لاتا ہوں، میرے آقا نے جو حکم فرمایا یہ 3000 دینار آپ کو پیش کرتا ہوں، حضور ایک اور 3000 دینار لیجئے۔ میرے گھر آپ آئے، اتنی اچھی خبر سنائی، آپ نے قدم رنجا فرمایا، یہ 3000 اس کا نذرانہ ہے، اور ایسا کیجئے 3000 اور لیجئے، اس سے اپنے بچوں کے لیے کچھ چھوٹا موٹا کام شروع کیجئے، اور ایک وعدہ کر کے جائیے آج کے بعد زندگی میں آپ کو جب بھی کوئی کام پڑے میں آپ کا بھائی ہوں، مجھے یہ خدمت کا موقع دیجئے گا۔ اللہ اکبر! وہ مقروض جو ایک رات پہلے 3000 دینار کا مقروض تھا، ہو سکتا ہے اس کے بیک آف مائنڈ یہ بھی چل رہا ہو کہ اب شاید کل میں نے جیل میں جا کر عدالت میں جا کر گرفتاری دے کر جیل میں جانا ہے، مگر اب 9000 دینار ہاتھ میں ہیں۔ عاشق رسول جھومتا ہوا نبی پاک کی یاد میں گھومتا ہوا اب عدالت میں پہنچا۔ عدالت میں ایوری بڈی ایکسپیکٹنگ اوور دیر کہ آج اس نے آنا ہے اور آ کر کہنا یہی ہے کہ پیسے تو نہیں ہیں، گرفتار کر لو، مگر جا کر اس عاشق رسول نے 3000 دینار جج صاحب کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ قاضی کہتا ہے پہلے تو یہ بتاؤ پیسے آئے کدھر سے؟ تم تو کہتے تھے غریب ہوں، تم تو کہتے تھے کاروبار نہیں ہے، ایک مہینے میں اتنی بڑی رقم کا انتظام کیسے ہو گیا؟ سبحان اللہ! اس عاشق رسول نے گویا زبان حال سے یہ کہا ہوگا کہ یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں، اتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں۔ اس نے وہ پورا واقعہ بھری عدالت میں سنا دیا۔ اللہ اکبر! میرے پیارے اسلامی بھائیوں ذرا سوچو پہلے زمانے میں کیسے عاشقان رسول ہوا کرتے تھے۔ وہ جج، وہ قاضی بھی کیسا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا عاشق تھا۔ اپنی سیٹ سے اٹھتا ہے، بھرے دربار میں، بھری عدالت میں، وہ اپنے چیمبر میں، اپنے کمرے میں جاتا ہے، اور تھوڑی دیر بعد واپس آ کر اس کے ہاتھ میں بھی 3000 دینار ہیں، اور وہ 3000 دینار جو ہے وہ اس عاشق رسول کے ہاتھ میں رکھتا ہے کہ سارا ثواب علی بن عیسیٰ کیسے لے جائے، میں بھی تو نبی پاک کا غلام ہوں، میں تمہارا قرضہ میں ادا کرتا ہوں۔ اچھا، اب ایک اور عجیب سینیریو یہ بن گیا کہ جس نے کیس کیا تھا، جس نے دعویٰ کیا تھا، وہ بھی یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ کہتا ہے جج صاحب ذرا رکیے، میں بھی اپنے آقا کا امتی ہوں، اور ایک کام کیجئے قلم کاغذ منگوائیے، اس عاشق رسول کا قرضہ ہی میں معاف کر دیتا ہوں۔ اچھا، اب عاشق رسول نے وہ واپس 3000 دینار جو جج صاحب نے دیے تھے وہ واپس جج صاحب کو دیے کہ حضور یہ پیسے آپ ہی رکھ لیں، قرضہ ہی معاف ہو گیا، اب آپ کے پیسے کا میں نے کیا کرنا ہے؟ جج صاحب کہتے ہیں جو پیسے نبی پاک کے نام پر نکالے ہیں اب مجھے واپس نہیں چاہیے، یہ بھی تم اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اللہ اکبر! میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، وہ عاشق رسول ایک رات پہلے 3000 دینار کا مقروض ہے، اب 12000 دینار لے کر گھر کو واپس جا رہا ہے۔ اس ایک واقعے کے اندر جو ہم سب کے لیے درس ہے، جو ہم سب کے لیے پیغام ہے، شاعر لکھتے ہیں نا، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو۔ آج ہم بہت ساری پرابلمز میں ہوتے ہیں، یہاں بھی ہو سکتا ہے میرا کوئی بھائی بیمار بیٹھا ہو، کوئی قرضے میں ڈوب گیا ہو، کسی کا کوئی بزنس پرابلم چل رہا ہو، کوئی فیملی ایشو میں ڈسٹرب ہو، آپ کسی بھی پرابلم میں ہیں، خدا کی قسم درود پاک ایسا وظیفہ ہے۔ لوگ بہت سارے وظائف پوچھتے رہتے ہیں، بہت سارے جناب وظائف کے بارے میں معلومات کرتے رہتے ہیں، سچی بات یہ ہے ہر درد کی دوا ہے
صلی علی محمد. ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد. تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. تو خدا را اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کر لیجئے، اور آپ بلیو کریں جب آپ نے کثرت سے درود پاک پڑھنے شروع کر دیے، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے آپ کے پرابلم دور ہو رہے ہیں، آپ کی صحت اچھی ہو رہی ہے، آپ کے قرضے اترنے شروع ہو گئے ہیں، روزگار میں آپ کے برکت ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کے چہرے پہ نور آنا شروع ہو جائے گا، آپ کی زبان میں اثر آنا شروع ہو جائے گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا. یا اللہ یا رحمان یا رحیم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. اللهم إنا نسألك الأمن يوم الخوف. اللهم إنا نسألك الأمن يوم الخوف. ربنا لا تؤاخذنا يوم القيامة. ربنا لا تؤاخذنا يوم القيامة. ربنا حاسبني حسابا يسيرا. اللهم ربنا حاسبني حسابا يسيرا. اللهم ارزقنا إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وبدنا عابدا ورزقا حلالا طيبا واسعا يا الله. ورزقا حلالا طيبا واسعا يا الله. وتوبة نصوح وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت والعفو عند الحساب والنجاة من النار والفوز بالجنة بغير حساب والفوز بالجنة بغير حساب. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم ارزقنا حجا مبرورا. اللهم ارزقنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور. يا عالم ما في الصدور اخرجنا يا الله من الظلمات الى النور. اخرجنا يا الله من الظلمات الى النور. اے ڈوبتوں کو بچانے والے، اے بے کسوں کی دستگیری کرنے والے، اے گناہ گاروں کی مغفرت فرمانے والے مولا، تیرے گناہ گار، سیاہ کار، بدکار، بیکار بندے تیرے دربار میں حاضر ہیں. اے اللہ بس آج ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. شب برات کے بارے میں ہم نے سنا کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق گناہ گار بخشے جائیں گے. اللہ ہم تو بہت تھوڑے ہیں. اے اللہ تیری رحمت بہت بڑی ہے. اگر آج بخشے جانے والوں میں ہمارا نام بھی لکھ دیا گیا تو تیری رحمت میں کمی نہیں پڑے گی. اللہ تیرا کچھ بھی نہیں جائے گا. اگر ہمیں جنت میں داخل کر دیا گیا تو تیری جنت میں جگہ بھی کم نہیں ہوگی. تیرا کچھ نہیں جائے گا. ہم گناہ گاروں کا بیڑا پار ہو جائے گا. اللہ آج بخشے جانے والوں میں ہمارا نام لکھ دے، ہمارے ماں باپ کا نام لکھ دے، ہمارے بھائی بہنوں کا نام لکھ دے، ہمارے گھر والوں کا نام لکھ دے، ہمارے دوستوں کا نام لکھ دے، ہمارے رشتہ داروں کا نام لکھ دے. اللہ ہمارے مرحومین کا نام لکھ دے. اللہ آقا کی ساری امت کی بخشش فرما دے. ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے چھپ کر کیے ہوئے گناہ معاف. ہم مانتے گناہ بہت ہیں، ہم انکار نہیں کر رہے، ہم اقرار کرتے ہیں ہمارے بہت گناہ ہیں، لیکن ہمارے گناہ تیری رحمت کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. تیری رحمت بہت بڑی ہے. اللہ ہم گناہ بس کر بیٹھے گناہ رحمت دا دریا الہی ہر دم بغدا تیرا ایک قطرہ بخش میں غم بڑھ جاتا میرا. رحمت دا خدایا پاک
ہر ہریا او بوٹا امید میری دا تو کر دے میرے بھیا۔ اے رب کریم بس بڑی امید سے ہاتھ اٹھائے، رحیم کے کریم کے در پر دامن پھیلایا ہے، مانگنے کی رات ہے، اللہ کرم کر دے، بس ہمیں محروم نہ کیجیے۔ حدیث میں جو ہم نے سنا پڑھا کہ چند بد نصیب ہوں گے جو اس رات نہیں بخشے جائیں گے، اللہ ان محرومین میں ہمیں شامل نہ کیجیے مولا۔ ہم گناہگار ہیں مگر بندے تیرے ہیں، اے اللہ تجھے اپنا رب مانتے ہیں، اے اللہ تیرے حبیب کے غلام ہیں، تیرے حبیب علیہ السلام سے بڑی محبت کرتے ہیں، گناہگار ہیں، مانتے ہیں مگر اللہ نہ باقی نہیں ہے، اللہ بندے تیرے ہیں۔ ہماری ماں ہمیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی، کبھی غلطی ہو جاتی ماں سے معافی مانگتے ہیں، اے اللہ وہ سینے لگا دیتی، وہ معاف کر دیتی تھی، اے اللہ تو ماں سے زیادہ چاہتے ہو۔ ایک گناہ میرا او ماں پیو لکھ گناہ میرا او مولا ویکھے پردے پامن باس۔ مولا عیب چھپا لے مالک، پردہ ڈالی رکھی ہو مالک، دنیا میں بھی تو نے عیب چھپائے، جو تجھے معلوم ہے وہ بندوں کو معلوم نہیں ہے، اے اللہ تجھے تو خبر ہے کتنا برا ہوں، تو عیبوں کو میرے چھپا یا الہی۔ مولا دنیا میں بھی عیب چھپائے ہیں نا، تو نے اپنے کرم سے چھپائے، لوگوں کے سامنے ہمارے عیب نہیں آئے، لوگ ہماری عزت کرتے ہیں، اے اللہ مرتے وقت بھی چھپا لینا، اے اللہ مرتے وقت چہرہ بگڑ جاتا ہے، ہم نے سنا ہے گناہگاروں کا، اللہ ہمارا چہرہ نہ بگڑے، لوگ دیکھ کر نہ کہے اتنی بڑی بڑی باتیں کرتا تھا، دیکھو اس کا چہرہ کیسا ہو گیا۔ اللہ کلمے والی، ایمان والی، عافیت والی کرم کر دے، مدینے والی موت عطا کرنا، جنت المقیم مدفن ہو جائے۔ اے اللہ قیامت کے دن جب پردے کھلیں گے نا، جب اعمال کھلے، اے اللہ کریم، اے ستار، اس دن بھی عیبوں پر پردہ ڈال دینا یا الہی۔ نام اعمال جب کھلنے لگے، یا الہی نام اعمال جب کھلنے لگے، عیب پوشے خلق ستار خطا کا ساتھ ہو، یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں، ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو، اے اللہ ادھر بھی بچا لینا، اے کریم بس آج بخش دے مولا، آج کرم کر دے مالک، آج مقدر میں تقدیر میں ہمیشہ کے لیے اپنی رضا لکھ دے، ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی ناراض نہ ہونا، بس اے مالک اپنے کرم سے بخش دے۔ اور اب جو باقی رہ گئی، اے اللہ گناہوں میں گزار دی، پچھلی گندی گزار دی، اب جو رہ گئی ہے اے اللہ اچھی گزر جائے، اے اللہ اچھی گزر جائے، ایمان والی گزرے، عافیت والی گزرے، صحت والی گزرے، نیکیوں والی گزرے، 5 وقت کا نمازی بنا دے، قرآن پاک پڑھنے اور سمجھنے والا بنا دے، اے اللہ سنت رسول پر عمل کرنے والا بنا دے، حرام روزی سے بچا لے، حرام کاموں سے بچا لے، بس اے اللہ دین کی خدمت کے کاموں میں لگا دے، اچھے کام ایسے لے لے جو صدقہ جاریہ کے کام ہوں، مرنے کے بعد بھی قبر میں ثواب کے تحفے آتے رہے، اے اللہ ایسی نیکیاں ہم سے کروا لے، تو چاہے گا تو ہوگی مولا، بس اپنے کرم سے ہم سے ایسے کام کروا لے، اے رب کریم۔ نہ جانے کہاں کہاں تیرے بندے تیری بندیاں دعا میں شامل ہوں گے، کئی بیمار ہیں، کئی کرونا وائرس میں مبتلا ہیں، اے کریم بہت تھک گئے مولا، اے اللہ 1 سال ہونے کو آیا، اب کرم کر۔ رسول پاک کی دکھیاری امت پر عنایت کر مولا، اللہ رسول پاک کی دکھیاری امت پر عنایت ہو، آفت نصیبوں پر کرم مولا، مریضوں غمزدوں آفت نصیبوں پر کرم مولا۔ یا اللہ بس اب کرونا وائرس کا خاتمہ
رسوا کر دے. اے اللہ ہم تھک گئے مولا. اے رب کریم ہمیں معاف کر دے, ہماری خطائیں معاف کر دے. مگر مولا اب کرونا وائرس کو ختم کر دے, اپنی رحمت سے دور اسے دور کر دے مولا, ساری دنیا سے ختم ہو جائے. بہت تڑپ رہے تیرے بندے. اللہ مانتے ہم گناہگار ہیں مگر اپنے در کے طواف سے محروم نہ کر مولا. اے اللہ ہمیں معاف کر. ہم احرام پہن کر تیرے دربار میں آنا چاہتے ہیں, طواف کرنا چاہتے ہیں. ہر سال رمضان میں جانے والے پچھلے سال بھی نہیں جا سکے, اس سال بھی راہیں تک رہے ہیں. اسے دعا کرتے ہیں اے اللہ خدا جلد بلا کے میں کعبہ مولا بلا لے مولا. یا خدا جلد بلا کے میں کعبہ مولا ایک بار میں میٹھا مدینہ مولا میسر ہو مجھے کاش وقوف عرفہ میسر ہو مجھے کاش وقوف عرفہ جلوہ مزدلفہ اے مولا بس اس سال رمضان مکہ بھی عطا کر دے, رمضان مدینہ عطا کر دے. اے اللہ اس سال حج کی سعادت لکھ دے. اللہ تیرے خزانوں میں کمی نہیں, تو کن فرماتا ہے تو فیکون ہو جاتا ہے. آج ہمیں اپنی قدرت کا نظارہ دکھا دے مولا. اس کرونا وائرس کا خاتمہ کر دے, حرمین کی رونقیں بحال ہو جائے مولا. اے اللہ بہت پریشان ہے لوگ, معاشی طور پر الگ پریشان. اے اللہ بیماریوں میں الگ ڈوبے ہوئے ہیں. کرم مولا کرم, کرم کی رات ہے. اے اللہ روزگار میں برکتیں ڈال دے, اس قرض داروں کے قرضے اتر جائیں, بیماروں کو شفا مل جائے. اے اللہ بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد دے دے. جن کو اولاد دی ہے ان کو اولاد کا سکھ عطا کر دے. جو مقدموں میں پھنسے ہیں بے جا انہیں رہائی دے دے. اے اللہ جو جس پریشانی میں ہے تو نام بھی جانتا ہے, کام بھی جانتا ہے. بھر دے مولا جھولی بھر دے سب کی. اے اللہ جھولی بھر دے, خوشحال کر دے. اے اللہ آج ایسا کرم کر دے کہ جب اس دعا سے ہم فارغ ہوں تو ہماری پریشانیاں آسانیوں میں بدل گئی ہو. ہمیں اپنی قدرت کا نظارہ دکھا. کئی مشکلیں کئی پریشانیاں تو ایسی ہے مولا لوگوں کی زندگی میں کہ لگتا ہے یہ کیسے دور ہوں گی, یہ ہٹے گی کیسے یہ پریشانی. مولا تو چاہے تو سب ممکن ہے. کرم کر دے, ان مشکلوں سے نجات دے دے. اے اللہ دنیا میں بھی خیر آخرت میں بھی خیر ہمارا مقدر کر دے. زوال نعمت سے بچا, حاسدوں کے حسد سے بچا, بد نظروں کی بد نظری سے بچا, شیطان کے شر سے بچا, جادو ٹونے آسیب سے بچا, زمینی اور آسمانی بلاؤں سے بچا, حاسدین کے حسد سے بچا. اے کریم اپنے کرم سے اپنے پسند کے بندوں میں ہمیں شامل فرما لے. اے اللہ اپنے پسند کے بندوں میں شامل فرما لے. اللہم رب یسر ولا تعسر, اللہم رب یسر ولا تعسر. جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے مولا, مولا جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے مجھے ایسا بندہ بنا دے, بنا میرے مجھے ایسا بندہ بنا دے مولا. مجھے ایسا بندہ بنا میرے مولا, مجھے نیک انسان بنا میرے مولا. اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح و بک نستعین. اے اللہ ہماری دعوت اسلامی کو ترقی عطا فرما,
دعوت اسلامی کو نظر بد سے بچا. دعوت اسلامی والے جو دین دنیا ساری دنیا میں اللہ دین کی خدمت کر رہے ہیں ان کی مدد فرما, مددگار پیدا فرما, ہمارے لیے راہیں کھول دے, احسانیاں کر دے, مدد فرما, مددگار پیدا فرما. بالخصوص ہمارے پیر و مرشد امیر اہل سنت کو درازی عمر بالخیر عطا فرما. ان کا اور تمام علماء اور مشائخ اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرما. میں کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو, میں کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو, وہ دو کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بھلا ہو. مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی, جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا, جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا. ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. جب دم واپسی ہو یا اللہ, سامنے ہو روضہ رسول اللہ, اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.